السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے کافی ہے. صدر محترم، علماء اکرام، ذمہ داران مسجد، محترم سامعین و سامعات، آج اس پروگرام میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ اللہ پر بھروسہ. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے دور کہیں سفر میں تھے. سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا. تھوڑی دیر آرام فرمانے کے لیے ایک درخت سائے میں ایک جگہ لیٹ گئے. ہمارے رسول تک گئے تھے. لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی. ایک کافر چپ چاپ آ کر تلوار کھینچ کر آپ کے قریب کھڑا ہو گیا. حملہ کرنا ہی چاہتا تھا. ایک دم ہمارے رسول کی آنکھ کھل گئے. دیکھا کہ ایک دشمن ننگی تلوار کھینچ کر کھڑا ہے. دشمن بہت خوش تھا کہ خوب موقع سے تنہائی میں مل گئے تھے. نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے، یہاں ان کا ساتھی اور مددگار ہے. بڑے غم سے کافر نے کہا، بتاؤ محمد، اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ ہمارے رسول بڑے اطمینان سے فرمائے، اللہ. ہمارے رسول کی ہمت اور بہادری اور اطمینان کو دیکھ کر وہ کچھ ڈر گیا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی. اب وہ تلوار ہمارے رسول اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے کھڑے ہو گئے. فرماتے، بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ کافر اللہ کو تو مانتا نہیں تھا. تر تر کانپنے لگا اور خوشامد شروع کر دی. ہمارے رسول تو بڑے مہربان اور رحم دل تھا. وہ دشمن کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے، اس لیے اس معاف فرما کر چھوڑ دیا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق. آمین. السلام.